اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے معاملے میں قانون وراثت کے اعتبار سے۔ ہر مرد لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں عورتوں کے اعتبار سے، عورت کے لیے 1 حصہ اور مرد کے لیے 2 حصے، 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا۔ پھر اگر صرف کسی کی لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا، یعنی کسی کی 2 سے زیادہ بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہے، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں بیٹیاں، تو اس کی پورے مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر وہ ماں باپ اس کے زندہ ہیں تو پھر پہلے پورے مال میں سے وہ ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے، تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور اگر اس کے مرنے والے کی 1 ہی لڑکی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی مالک ہو جائے گی، اور باقی آدھی جائیداد کہاں جائے گی؟ بہن بھائیوں میں مرنے والے کے۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جو اس میت نے چھوڑا، مما ترک، جو اس نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 3 حصہ ہے، 1/3، اور باقی ہو جائے گا باپ کا، یعنی 2/3 باپ کا اور 1/3 ماں کا۔ اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے، لیکن یہ تقسیم ہوگی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں یا بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی کس کو تمہارے اعتبار سے زیادہ مال ملنا چاہیے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر آدھی جائیداد خامن کو مل جائے گی، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 ملے گا، یعنی وہ اس کا آدھا ہو جائے گا، کیونکہ باقی تو اولاد کو بھی تو دینا ہے نا. اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائیں وہ ترکہ کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور ادھار جو ہے اس کو اتارنے کے بعد، وصیت اور ادھار کے بعد. اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو 1/4 ملے گا. ویسے تو 1/8 ملتا ہے، اس کیس میں 1/4. اور اگر اولاد ہو تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ہے، لیکن یہ پھر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد ہوگا. اور اب اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے، کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، تو اب اس کو کہلایا جاتا ہے کلالہ. اب ظاہر اس کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ احکام آئیں گے. اب کلالہ ہے اور وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا بھائی ہو یا بہن، اس کا یا بھائی ہو یا بہن، تو ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا. پھر کلالہ ہے مرنے والا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کا بھائی بہن ہے، تو سب کو 1/6 حصہ اس کی ٹوٹل دولت میں سے ملے گا. اب اگر زیادہ ہیں، یعنی وہ جو مرنے والے کے جو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ ہیں، 1 سے زیادہ ہوں، تو وہ سب پھر شریک ہوں گے 1/3 مال کے اندر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد. لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کا حصہ کم نہ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کیا جائے. یہ نظام جو وراثت ہے، قانون وراثت، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے اس طرح ہی آپ کو پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے. تو تم بھی اگر کسی سے کوئی نافرمانی دیکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جائیداد نہ ملے. جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، مال کا تو مالک اللہ ہے. یہ 2 آیات کور ہوئی، 11 اور 12. اس کے اندر سارا ذکر آ گیا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی جو قانون وراثت ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، اور یہ ہے بڑی کامیابی. اب یہ کانٹیکس وہی چل رہا ہے کہ آپ نے وراثت کے قوانین پہ بھی عمل کرنا ہے، صرف نماز روزے کے اوپر نہیں. یہ بھی اسی نے فرض کی ہے جس نے نماز فرض کی ہے. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قانون وراثت پہ عمل نہیں کرے گا اور اس کی حدوں کو توڑ کر اس سے تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ. اور ایسے کے لیے پھر ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا. اور یہ دیکھ لیں کتنی سخت آیات قانون وراثت کے اوپر آ رہی ہیں. تو یہ پورا ایک رکوع ہے، رکوع نمبر 2 ہے سورہ نساء کا. آیت نمبر 11 12 میں تو احکام آئے، اور 13 اور 14 کے اندر 2 آیات میں احکام ہے، اور 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے جو ان احکامات کی پیروی نہیں کرتے. اور ایک اس کی ایکسٹینشن ہے جو سورہ نساء کی آخری آیت میں نے ساتھ ہی کور کر دی 176.
اب آپ سوچیں گے یہ آیت ادھر ہونی چاہیے تھی، بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے. میں نے قرآن کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ جس سورت کے اندر جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ سٹارٹ میں ڈسکس ہوتا ہے اور اینڈ میں دوبارہ سے ہوتا ہے، یا بیچ میں ڈسکس ہوتا ہے اور اینڈ پھر اس پہ ہوتا ہے، تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو. اس سے پہلے آپ سورہ آل عمران دیکھیں نا، آپ نے 60 آیات غزوہ احد پہ تھی، اور پھر پوری آل عمران جب ختم ہوئی نا، اینڈ پہ جا کے پھر غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بات آ گئی کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے قائم رہو، اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو. تاکہ اس ٹاپک کو اینڈ پہ جا کے دوبارہ باہر نکال کے رکھا جاتا ہے، تاکہ پورے کے پورے معاملات کور ہو جائیں. سورۃ المائدہ آپ دیکھ لیں، اس میں بیچ میں آپ کو کرسچنز کے ساتھ، جیوز کے ساتھ خطاب ملے گا، اینڈ پہ جا کے پھر سے دوبارہ سے حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو جو قیامت میں ہونی ہے نا، وہ اللہ نے ذکر کر دی ہے. تو یہ سٹائل ہے. یہاں پہ بھی سورہ نساء کا اینڈ کلالہ کی آیت کے اوپر ہوا ہے 176. اب جب وہاں ہم پہنچیں گے تو پھر ہم صرف ترجمے ہی کور کریں گے. آج تو میں نے اس کو سارے کا سارا اس حوالے سے کور کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.